أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی چند آیتوں کی مختصر تشریح بیان کی گئی تھی. اس سورت کی سب سے پہلی آیت کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے نزول قرآن کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ فتنہ دجال کے دور کے اندر اور فتنہ دجال سے حفاظت کرنے کا واحد ذریعہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہی ایک ایسی چیز ہے جو تم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی لیے اس سورت کی سب سے پہلی آیت کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ حق سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا. اس کے بعد حق سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کہ وہ کتاب جو ہم نے ہمارے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کجی یا کسی قسم کا جھکاؤ یا اس کتاب کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز فطرت کے خلاف معلوم نہیں ہوگی کہ اس فتنہ دجال کے دور کے اندر یہ سورت جو تمہاری حفاظت کا سامان ہے اگر اس فتنہ دجال کی تم کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لو تو اس کے اندر اور اس کی ہر چیز تم کو فطرت کے خلاف نظر آئے گی. لیکن یہ قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بھی بات فطرت کے خلاف نہیں ملے گی. تو سب سے پہلی صفت حق سبحانہ و تعالی نے یہ فرمائی. دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے حق سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قیما بالکل سیدھی
قیمن ای مستقیمن، بالکل سیدھی کتاب، کامل مکمل کتاب۔ یہ کتاب کامل اور مکمل ہے، اور جو اس قرآن کے اوپر عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے حکم کو مانے گا، اس کو بھی کامل اور مکمل بنانے والی ہے، اس کو بھی کامل اور مکمل بنا دے گی۔ اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن میں پاک کو نازل کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آنے والی بھیانک مصیبت اور بھیانک عذاب سے لوگوں کو ڈرائے۔ ایک غیبی عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور ایسا عذاب اور ایسی آفت کہ ظاہری طور پر اس سے بچنے کا کوئی سبب ہمیں نظر نہیں آئے گا، کوئی سبب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ وہ آفت اور وہ غیبی عذاب کن لوگوں کے اوپر آنے والا ہے، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ آگے حق سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جو مختلف حالات کے باوجود اپنے ایمان اور عمل صالح کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ کتاب خوشخبری سنانے والی ہے کہ ان کے لیے بہترین انجام، ان کے لیے بہترین انعام ہے، اور وہ انعام بھی ایسا کہ وہ اس انعام کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا، کہ اس انعام کے اندر جب ایک مرتبہ وہ انعام ان کو مل گیا، اس انعام کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہماری جو تشریح باقی ہے وہ یہاں سے باقی ہے، چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ڈراوے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اس سے پہلے اگلی آیت کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بھیانک عذاب، بھیانک مصیبت آنے والی ہے، لیکن وہاں تذکرہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ بھیانک آفت اور غیبی عذاب کن لوگوں کے اوپر آنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ پاک ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک بھیانک آفت اور ایک بھیانک اور غیبی عذاب آنے والا ہے۔ کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی، اعوذ باللہ۔ اب یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی کہ اللہ کی بھی اولاد ہے؟ اس قرآن پاک کی دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، عیسائی لوگ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اعوذ باللہ۔ چنانچہ یہاں پر وہ بھیانک آفت اور مصیبت انہی لوگوں کے اوپر آنے والی ہے جو اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، جو لوگ ولدیت عیسیٰ کے قائل ہوئے اور انہوں نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ولد یہاں لفظ آیا ہے ولد کا، قالوا اتخذ اللہ ولدا، ولد اسی کو کہتے ہیں، اور ولد وہی ہوگا جو اسی کی جنس میں سے ہوگا، یعنی گھوڑے کا ولد گھوڑا ہی ہوگا، جانور کا ولد جانور ہوگا، انسان کا ولد انسان ہوگا۔ جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اعوذ باللہ، وہ لوگ اللہ کو باپ قرار دے رہے ہیں کہ اللہ باپ ہے۔ اور ظاہری بات ہے
جب باپ کو تسلیم کرنا پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ باپ ہے تو کوئی ماں بھی ہوگی، اور باپ کا اپنی ماں کے ساتھ، باپ کا اپنی عورت کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہوا ہوگا، تبھی جا کر تو یہ بیٹا پیدا ہوا۔ ایک بہت بڑی غلط اور ایک بھیانک بات یہ عیسائی لوگ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ گویا دبی الفاظ کے اندر یہ اللہ کو باپ قرار دے رہے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فتنہ دجال کا اس قوم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوگا جس قوم کا عقیدہ ولدیت عیسیٰ کا ہوگا۔ فتنہ دجال کا اس قوم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہوگا، اور آج دنیا میں قوم کی قوم اس عقیدے کو مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ عربی زبان کے اندر بیٹے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دو لفظ۔ ایک تو اگر کوئی انسان کوئی بڑا یا کوئی اپنا استاد، کوئی اپنے کسی طالب علم کو یا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ سکتا ہے، بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، تو وہ لفظ جو محبت کے لیے بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تو چونکہ عربی زبان نہیں ہے، اس لیے بیٹے کا لفظ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹا۔ لیکن عربی زبان چونکہ بہت باریک اور نازک زبان ہے، اس زبان میں باریکیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ تو محبت کے لیے اور پیار بھرے الفاظ کے لیے جو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کے لیے لفظ ابن استعمال ہوتا ہے۔ اور جو نسبی بیٹا ہوتا ہے، نطفے سے پیدا ہونے والا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اس کے لیے عربی زبان کے اندر ولدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے وہ ولدن کا ہے، ولادت کا، ولدن کا ہے۔ یعنی گویا ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اعوذ باللہ حقیقی بیٹے ہیں، نسبی بیٹے ہیں۔ عربی زبان بہت باریک زبان ہے، اس لیے اس کے اندر باریکیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم، جب کوئی شخص کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتی ہے، آپ توجہ کے ساتھ میری بات سنیے، کہ جب کوئی شخص کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتی ہے تو وہ شخص اس قوم کی روایات، اس قوم کی کتابیں، صحیفے، ان میں سے کوئی لفظ پکڑ لیتا ہے، کوئی لفظ پکڑ کر اس کے معنی کو وہ بدل دیتا ہے، یا اس کے اندر رد و بدل کر کے اس لفظ کا اور اس جملے کا سہارا لے کر وہ پوری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے، نور من ربکم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک کے اندر نور کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ اور ظاہری بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روشنی پھیلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ سراپا نور، آپ کی تعلیمات نور، آپ کی سیرت نور، آپ کی صورت نور، آپ کی ایک ایک ادا نور۔ لیکن قرآن پاک کے اندر جا بجا جگہ جگہ کے اوپر یہ بھی آیا ہے کہ آپ بشریت کے لحاظ سے ایک انسان تھے، یہ بھی آیا ہے۔ چنانچہ اب چند لوگوں نے اس نور کے لفظ کو پکڑ لیا، نور کے لفظ کو پکڑ لیا اور بولے بالے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ حضور انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، حضور تو نور تھے۔ حضور کیا تھے؟ نور تھے۔ حالانکہ آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ماں کے بطن سے آپ پیدا ہوئے، آپ جوان ہوئے، آپ بوڑھے ہوئے، آپ نے شادیاں کی،
آپ کا انتقال ہوا، آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کیسے انسان نہیں ہو سکتے؟ تو قرآن پاک کے اندر نور کا لفظ بھی آیا ہے اور بشریت ہونے کے لحاظ سے آپ انسان تھے اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ اب ہم کو نور کا وہ معنی لینا پڑے گا اور وہ مفہوم سمجھنا پڑے گا جس سے بشریت کو بھی واضح کر دیتا ہو، بشریت کے معنی کو بھی واضح کر دیتا ہو، نہ کہ بشریت کا انکار کر دیتا ہو۔ بالکل اسی طرح انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے کئی جگہ کے اوپر بیٹے کا لفظ استعمال کر کے آپ کو پکارا ہے، لیکن وہ بیٹا وہ جو محبت بھرے الفاظ میں کہے جانے والا ہو، حقیقی نہیں۔ لیکن کچھ عیسائیوں نے، کچھ یہودیوں نے جو عیسائی مذہب کو بگاڑنا چاہتے تھے، انہوں نے اس بیٹے والے لفظ کو پکڑ لیا اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتے، بلکہ خود ان کی کتاب کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے پکارا ہے۔ اسی سے انہوں نے قوم کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور عوام کا حال تو جانتے ہیں کہ عوام کے سامنے ان کے عقل سے دور جتنی بڑی بات کہی جائے وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں، اور اتنے ہی زور سے وہ اس بات کے اوپر سبحان اللہ پڑھتے ہیں جتنی ان کے عقل کے دور کی بات کرو۔ اور اس عیسائی مذہب کو ماننے کے اوپر اور عقیدہ ولدیت عیسیٰ کے اوپر جو نتائج مرتب ہوئے ہیں وہ کسی درس کے اندر، کسی آیت کے ذیل میں ہم آپ کو سنائیں گے، کتنے بھیانک اس کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ آج قوم عیسائیت کو قبول کر رہی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر صاف طور پر اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور ان میں سے کسی کے پاس اس کی دلیل مانگو کہ اس کے اوپر کوئی دلیل لاؤ، ان کے پاس تو نہیں، ان کے پہلے جو بڑے بزرگ گزرے ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی ان کے پاس دلیل مانگتا ہے تو وہ بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے کے مسئلے کو مان لینا چاہیے، اس کے اوپر دلیل مانگنا یہ گمراہی ہے، اس کے اوپر دلیل مانگنا گمراہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس دلیل تھی۔ اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ہی مجرمانہ بات یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان یقولون الا کذبا، جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی یہ عیسائی لوگ جو کرسمس مناتے ہیں، جو گزشتہ کل کرسمس تھی 25 دسمبر، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حالانکہ اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی ان بات کو سورۃ المریم کے اندر بہت ہی سخت الفاظوں کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہ یہ جو بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ان کی اس بات کے اوپر آسمان پھوٹ پڑے، زمین پھوٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ہو جاوے۔ جو لوگ اس موقع کے اوپر، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس موقع کے اوپر اور ایسے تہواروں کے اندر ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، سراسر قرآن اور حدیث کے الفاظ کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے۔ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ ان کی اس تہوار کے اوپر ان کو مبارکبادی دیں۔
چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بہت سنگین اور مجرمانہ بات ہے جو وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آگے ارشاد اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی جی اے محمد ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ عقیدہ ولدیت عیسیٰ کو انہوں نے قبول کر لیا، اس کے نتیجے کے اندر آگے جو نتائج نکلنے والے ہیں اور اس سے کتنے بھیانک نتائج نکلیں گے اس کو سوچ سوچ کر کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ ہلاک نہ کر دیں کہ اگر ان لوگوں نے عقیدہ ولدیت عیسیٰ کو چھوڑا نہیں، اس کا انکار نہیں کیا اور انہوں نے توحید و رسالت کو قبول نہیں کیا اور اللہ پاک کا لایا دیا ہوا قرآن اور اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا اور ان کے خلاف اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے ہونے کے اوپر جو قرآن نے جو ترجمانی فرمائی ہے اور جو بات بتائی ہے ان کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے اوپر جو نتائج مرتب ہونے والے ہیں، چونکہ ہم نے مستقبل کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھول دیا ہے، ان کو سوچ سوچ کر کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنے آپ کو اپنا گلا نہ گھونٹ ڈالیں۔ آپ کا کام تو صرف اتنا ہے، پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا، ماننا نہ ماننا یہ ان کے ہے، یہ ان کے بس کے اندر ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معلوم تھا کہ اس کے اوپر کیا کیا نتیجے مرتب ہونے والے ہیں، صرف یہی بات نہیں تھی کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا مان کر صرف ایک مشرک بن جائیں گے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی تھی، اس کے اوپر جو نتائج مرتب ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت ہم بتائیں گے، بہت بھیانک نتیجے اس کے مرتب ہوئے ہیں۔ اللہ پاک حضور کو تسلی دے رہے ہیں کہیں کہ آپ اس سوچ کے اندر، اس فکر کے اندر اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اوپر رکھا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اوپر بنایا ہے وہ صرف اور صرف زمین کی رونق کے لیے ہے، زمین کی زینت کے لیے ہے۔ یعنی زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، یا مختلف زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ہم نے زمین کی رونق اور اس کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ اس پر یہ سوال نہ کیا جاوے کہ زمین کے اوپر تو سانپ بھی ہے، بچھو ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تکلیف دینے والی اور ہلاک کرنے والی ہے، اب انہی ایسی چیزوں کو زمین کی زینت کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اگرچہ ایک اعتبار سے یہ نقصان دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی اور ہلاک کرنے والی ہے، لیکن اگر مجموع عالم کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاوے تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ضرور کچھ فائدے بھی ودیعت فرمائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان درندوں اور ان سانپوں اور بچھوؤں کے ذریعے بہت سارے انسان کی ضروریات اور معالجات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے؟ تو ایک اعتبار سے اگرچہ یہ نقصان دینے والی ہو، لیکن مجموع عالم کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کے اندر فائدے کی چیزیں رکھی ہی ہیں۔ اس آیت کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فتنہ دجال کا ایک خاص اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کی توجہات اعمال سے ہٹ کر چیزوں کی طرف ہو جائے گی، اعمال سے ہٹ کر چیزوں کی طرف ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فتنہ دجال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہے تو اس انسان کے لیے ضروری ہے وہ اپنی توجہ چیزوں سے ہٹا کر اعمال کی طرف لاوے، اپنے کردار کو، اپنے باطن کو، اپنے اخلاق کو بنانے کی فکر کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بھی رکھا ہے وہ صرف اور صرف ہم نے اس زمین کی زینت اور ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو زینت کے لیے بنا کر ہم یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے،
کون اچھا عمل کرتا ہے، کون سچ بول کر کاروبار کرتا ہے، کون وعدہ کر کے پورا کرتا ہے، کون معاملات کے اندر درست ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اوپر زیب و زینت کے لیے بچھایا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ وہ زمین اور اس کے اوپر جو بھی زیب و زینت والی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو ایک ہی وقت کے اندر ساری چیزوں کو فنا کر کے ہم ان کو ایک بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے، اور چٹیل میدان بنانے کے بعد ہم ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیں گے، اچھے کو اچھا بدلہ دیں گے، کھوٹے کو کھوٹا بدلہ دیں گے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کے اوپر ہم اس کو ضرور ایک دن چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اب آگے الحق سبحانہ و تعالی اس بات کو جو شان نزول کے آپ کو بیان کی تھی کہ چند 3 سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفار مکہ نے کیے تھے نبی ماننے کے اوپر، تو انہوں نے 3 سوال ان کے یہودی عالم کے پاس وہ لوگ گئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے 3 سوال کرنے کو کہا تھا۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو دین کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اور حالات کی وجہ سے وہ غار میں چھپ گئے تھے۔ اللہ رب العزت اس پہلے سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ سنیچر کو اگر اللہ نے زندگی رکھی تو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔